حجاج بن یوسف اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور حکومت میں عراق کا گورنر اور مشیر خاص تھا۔ اس کا تعلق بنو ثقیف سے تھا۔ وہ فاتح سندھ محمد بن قاسم کا چچا اور سسر تھا۔ وہ 41 ہجری بمطابق 661 عیسوی میں طائف کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کا آغاز بطور ایک استاد کیا، لیکن بعد میں وہ اموی فوج میں ملازم بھرتی ہو گیا اور جلد ہی اپنی خودداد قابلیت اور ذہانت کے باعث خلیفہ عبد المالک بن مروان کا دست راست بن گیا۔ عبد المالک بن مروان نے عراق فتح کرنے کے بعد حجاج کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے حجاز روانہ کیا۔ حجاج نہایت سخت گیر اور متشدد واقع ہوا تھا۔ حجاز کی اس مہم میں اس نے بنو امیہ کے مخالفین کو بڑی سختی سے کچلا۔ مکہ کا محاصرہ اس نے اس سختی سے کیا کہ اہل مکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر حجاج کی پناہ میں آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد عبد المالک بن مروان نے اسے حجاز، یمن اور یمامہ کا گورنر مقرر کیا۔ اس منصب کے دوران حجاج نے سختی سے امن و امان قائم کیا۔ اس دوران عراق کے حالات خراب ہو گئے۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان نے حجاج کو عراق کا گورنر مقرر کر دیا۔ حجاج نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے ایک ہولناک تقریر کی جس کو سن کر لوگ لرز گئے۔ حجاج کی تقریر کا یہ اثر ہوا کہ جو لوگ خارجیوں کے خلاف مہم کے دوران سپہ سالار محلب کا ساتھ چھوڑ کر واپس چلے آئے تھے فوراً محلب کے پاس روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ کوفہ کے پل پر اتنا رش ہو گیا تھا کہ حجاج کو ایک نیا پل بنوانا پڑا اور 3 دن کے اندر اندر کوفہ خالی ہو گیا۔ اس کے بعد حجاج بصرہ چلا آیا اور وہاں بھی ایسی ہی تقریر کر کے شورش پسندوں کو خوفزدہ کر دیا۔ حجاج کی اس جد و جہد نے عراق اور مشرقی صوبوں میں خوارج کے گروہوں کو کچل کے رکھ دیا۔ اس کے بعد عبد المالک بن مروان نے حجاج کو عراق کے علاوہ تمام مشرقی صوبوں کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابتدا میں اسے متعدد اندرونی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ابن جارود کی بغاوت خاص طور پہ قابل ذکر ہے، جس میں اس کی اپنی فوج نے تنخواہ کی کمی کے باعث حجاج کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، مگر حجاج نے بڑی ہمت اور استقلال کے ساتھ اس پر قابو پا لیا۔ بعد ازاں عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کی بغاوت بہت خطرناک ثابت ہوئی، کیونکہ عراق کی پوری آبادی اور فوج نے باغیوں کا ساتھ دیا اور حجاج کو کئی بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ کوفہ اور بصرہ پر بھی باغی قابض ہو گئے، لیکن حجاج اس بغاوت کو بھی کچلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابن اشعث کی بغاوت کے بعد حجاج نے عراق پر ایسی سختی کی کہ وہ بغاوت کے نام سے بھی ڈرنے لگے اور بہت جلد سارے مشرقی صوبوں میں امن و امان قائم ہو گیا۔ حجاج بن یوسف میں برائیوں کے ساتھ ساتھ چند اعلیٰ صفات بھی تھیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ملک میں امن و امان بحال کرنے، شورشوں کو کچلنے، فتوحات کے ساتھ انتظامی امور کی نگرانی اور ثقافتی ترقی میں بھی حجاج اپنے ہم عصروں سے سبقت لے گیا۔ عربی زبان کی ترویج اور عربی کو سرکاری زبان قرار دینا حجاج کا ایک کارنامہ تھا۔ اسلامی سکے کی ترویج میں بھی اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ ایک عالم شخص تھا۔ اس کی گفتگو فصاحت و بلاغت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہوتی تھی۔ اس کی تقریریں عربی لٹریچر میں ایک نمایاں مقام رکھتی تھیں۔ وہ خود شاعر تھا اور شعراء کا بڑا قدردان تھا اور شعراء کو انعام دینے میں بڑا فیاض ثابت ہوا تھا۔ حجاج قرآن حکیم کا ایک بہترین قاری تھا۔ اس نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے اور زراعت کی ترقی کے لیے نہریں کھدوائیں۔ حجاج کے لائق جرنیلوں میں قتیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم کی شاندار فتوحات نے مملکت اسلامیہ کی سرحدیں چین اور سندھ تک وسیع کر دیں۔ سندھ کی فتح میں حجاج بن یوسف نے ذاتی دلچسپی لی اور محمد بن قاسم کی فوج کے لیے تمام انتظامات خود کیے۔ حجاج کہا کرتا تھا کہ خون بہانے اور سفاکانہ افعال کا ارتکاب کرنے میں مجھے جو لذت محسوس ہوتی ہے جسے میں ہی محسوس کر سکتا ہوں۔ انتظامی امور کی انجام دہی میں حجاج بہت ظالم، تشدد پسند اور
سخت گیر واقع ہوا تھا۔ اس کے ظلم و ستم اور سفاکانہ سزاؤں کی داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس نے 9 مسلموں سے جزیہ وصول کیا، لوگوں کا بے دریغ خون بہایا۔ اس کے حکم سے 1,30,000 آدمی قتل ہوئے۔ جب اس نے وفات پائی تو 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں اس کی جیلوں میں بغیر مقدمات کے سڑ رہے تھے۔ عبد المالک کے اس پراشوب دور میں اگر حجاج بہت سختی سے کام نہ لیتا تو بنو امیہ کی حکومت ہی ختم ہو جاتی۔ اس نے ساری عمر اموی سلطنت کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ عبد المالک کی کامیابی اور ولید کی عظمت حجاج ہی کی مرہون منت ہے۔ حجاج نے 95 ہجری میں تقریباً 54 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ تقریباً 20 سال تک برسر اقتدار رہا۔